حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نور نور تذکرے ہیں، اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حضرت ابو قتادہ الحارث بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قتادہ بن نعمان بھی ہیں، اور ان کے بھی بڑے جلیل القدر اور خوبصورت واقعات ہیں، اور وہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اور جو واقعہ مشہور ہے کہ بدر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جہاد کرتے ہوئے ایک آنکھ نکل گئی، اور اس کا دھیلا اپنی ہاتھ پہ رکھ کے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نظر کرم فرمائی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اگرچہ ان کے بارے میں بھی مذکور ہے۔ تو حضرت آپ خزرج سے ہیں، اور جو مدینہ پاک کے دو بڑے قبائل ہیں اوس اور خزرج، ان میں سے خزرج کے قبیلہ بنی سلمہ سے آپ کا تعلق ہے۔ یہ سب ٹرائب ہے جی، یہ بالکل خزرج کا سب ٹرائب، جی آگے ان کا قبیلہ ہے، تو اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اور سب سے بڑی بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ جسے میں یہ عرض کروں گا کہ وسام الشرف جن صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پرائیڈ آف پرفارمنس جسے کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خاص بیجز عطا فرمائے، بہت خاص القابات عطا فرمائے، جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا، خیر و فرساننا ابو قتادہ، کہ یہ ہمارے شاہ سواروں میں سے بہترین شاہ سوار ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ان کا ذکر کرنا ہوتا تو وہ کہتے ابو قتادہ فارس و رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار آ رہے ہیں، اور دور سے ہی۔ اور ان کی یہ شان بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خود آپ جو ہے وہ زلف عنبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے، تو انہوں نے سرکار دو عالم کی سنت کی اتباع میں زلفیں بھی رکھیں، لیکن پھر حضور سے اجازت لے کر تو اس کی دو ایسے مینڈیاں جو ہیں وہ بنا رکھی تھیں۔ تو سرکار نے فرمایا کرتے تھے کہ حذبھا واحسنھا، کہ اگر رکھنی ہے تو پھر اس کو مجاہد ہو تو اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کو سنوار کے رکھو تاکہ ان کے اندر سے ہر وقت خوشبو آتی رہے اور اس کی تہذیب اور تنقید جو ہے وہ ہوتی رہے۔ جو وارسی سلسلے کے لوگ ہیں نا، وہ اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ اسی طرح بات زلفیں رکھتے ہیں وارسی جو ہوتے ہیں۔ جی، اور پھر غازی صاحب قبلہ یہ جتنے بھی غزوات ہیں، احد میں سب سے پہلے شرکت کی، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کر دی، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفائے راشدین، اور آخر میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سی جانثاریوں کا ثبوت دیا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ایک غزوے میں ہیں، اور وہ رات کا وقت ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ لگا لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر راحت کے آثار، نیند کے آثار ہوئے، اور آپ اپنی سواری پہ مالا الی راحلتہ، تو آپ اپنی اس سواری سے ایک طرف جھک جاتے، اور میں نے اپنی یہ ڈیوٹی لے لی کہ جب بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری سے جھکتے تو میں فدعمتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار بھی نہ ہونے دیتا، اور حضور کو پھر سے سواری کے اوپر سیدھا کر دیتا۔ آپ کی حدیث مبارکہ، جی میں جو عرض کر رہا تھا وہ حدیث ابھی مکمل ہو جائے، تو اس میں جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور آپ کی نیند مبارک میں تاکہ خلل واقع نہ ہو، جب بیدار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ، ابو قتادہ، یہ کس وقت سے یہ ڈیوٹی دے رہے ہو؟ تو کہا ساری رات سے یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ تو حضور نے فرمایا حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔ تو جتنا عرصہ زندہ رہے حفاظت کے اس حصار میں رہے، دعاؤں کی اس برکت میں رہے، اور شہید نہیں ہوئے، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، کمانڈو ایکشن کرتے رہے بالکل، اور یہی وہ حفاظت اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر تھا۔ اور غازی صاحب اسی غزوے کے اندر یہ برکت بھی ظاہر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس ایک میدہ تھا، یعنی مشکیزہ تھا جس میں پانی سرکار دو عالم کے وضو کے لیے، تو سرکار نے فرمایا احفظ علینا میدعتک، کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، سیکون لہ شان عظیم، اس سے ایک شان ظاہر ہوگی۔ تو پھر وہ وقت دیکھا گیا کہ جب دوپہر کا وقت ہو گیا، کڑی دھوپ نکلی اور صحابہ کرام پیاس سے بے تاب ہونے لگے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا مشکیزہ منگوایا،
اس میں اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے وہ ان کا مشکیزہ تھا، اور 1500 سے زائد صحابہ سیراب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پی لیں، سرکار نے فرمایا ان ساقی القوم آخرہم، کہ جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے، پہلے تم پیو۔ تو یہ حدیث پاک۔ اور جو اچھا دیکھیں کمال ہے یہاں اس واقعہ سے کہ جب معبد کے وہاں کاشانہ پاک میں آپ سب تشریف لے گئے، بکری کا دودھ نکالا، تو پہلے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو اور عامر بن فہیرہ کو اور وہ جو عبداللہ بن ریقت جو تھے، ہاں عبداللہ بن ریقت تھے، ہاں ان کو پہلے پلایا، آخر میں آپ اور مائی صاحبہ کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ بھی ایک ہے، مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، پیروں کی اولاد بیٹھی ہے کہ پہلے مریدوں کو پلایا کریں، ان کو کھلانا چاہیے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، یہاں الٹ ہو رہا ہے کام سارا۔ جی، اور پھر جو احادیث کے حوالے سے میں صرف 2-3 احادیث کا متن ذکر کر دیتا ہوں، خاص طور پہ جن احادیث کا تعلق خشوع و خضوع نماز میں ہے اور آداب نماز، اس میں ان کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے کثرت سے وہ احادیث روایت کی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو حدیث پاک ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے روایت کی۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور پھر وہ جس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں چوری نہ کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقتاً الذی یسرق فی صلاتہ، کہ لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا حضرت ابو قتادہ نے کہ یا رسول اللہ یہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رکوع اور اپنے سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو گویا وہ نماز میں سے چوری کر رہا ہے۔ اور اسی طرح نماز کی یہ جو حدیث ہے تخفیف والی اور امت میں سرکار کی رحمت کے ظہور والی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قصر، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں لارید ان اطولہا، میرا دل ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ماں میری نماز کے اس طول کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یہ بھی رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر ہوئی۔ وہ سرایا میں جب وہ اونٹ لے کے بھاگ گئے تھے، آئے تھے اور ان کے پیچھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ گئے، تو ایک صحابی غالباً جو ایک صحابی شہید بھی ہوئے تھے، وہ اس طرح کا میرے ذہن میں آ رہا ہے جناب، اور اس کو مار بھی دیا تھا ایک جو چور تھا، اور باقی یہ بچ کے آگے تھے اور کمانڈو ایکشن بھی کامیاب۔ اور اس طرح کے اکثر سرایا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں اور یہ وہاں پہ بڑی جمع مردی اور بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور میں غازی صاحب جو عرض کر رہا تھا احادیث کے حوالے سے، اس میں ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ ابو رافع والا واقعہ بیان کرنا ہے نا ذہن میں؟ جی، تو وہ ایک حدیث پاک جو انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ کیونکہ جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کانت لہو جمتن، وہ جو آپ کے خاص زلفیں رکھی ہوئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادہنہا و اکرمہا، ان کو تیل لگایا کرو اور ان کی تکریم کیا کرو۔ تو وہ پھر نفاست کا سرکار کے اس حکم کی وجہ سے بہت زیادہ خیال رکھتے، اور ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جمعے کا دن آتا ہے اسے کیا ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ طہارت اور غسل کا اہتمام کرتا ہے۔ پوچھا تو کہا میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سرکار نے فرمایا کہ من اغتسل یوم الجمعہ کان فی طہارت الی الجمعۃ الاخری، کہ اگرچہ ہر دن غسل کرنا چاہیے لیکن جس نے اس بڑے دن جمعہ کے دن غسل کیا وہ آئندہ جمعے تک طہارت کی خاص کیفیات میں رہے گا۔ اچھا جی، آج وہ ہم نے یہ جو پولیو ہے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا سرے سے، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ نہیں اس کے قطرے پلانے چاہیے، وہ ذرا اس پہ آ جائیں کہ اسلام میں علاج کی کتنی اہمیت ہے، اور انسانی جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، بیماریوں سے بھی ویسے بھی حفاظت کرنا ہم پہ فرض اور قرض۔ جی بے شک اسلام جو ہے وہ ایک دین کامل ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے جہاں پر ہمیں دیگر تمام امور میں خاص احکامات عطا فرمائے ہیں وہیں نظام شفا بھی عطا فرمایا، اور جہاں کہیں کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا کوئی علاج دریافت ہو جائے تو پھر اس علاج کو لینا
اور یہ توکل نہیں ہے کہ انسان کہے جی مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں گا، بلکہ اعقلھا فتوکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر توکل کرو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چاہے پولیو ہو، چاہے اس طرح کا کوئی بھی وائرس ہو، جیسے کہ اب یہ کورونا کی ویکسین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس ویکسین کو لینا اور اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہونا یہی بہتر ہے ہمارے لیے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔